صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، کل بھی لائیو ہوئے تھے اور کل بڑی مشقتوں اور محنتوں کے ساتھ ہم یہاں تک پہنچے تھے، لیکن چونکہ رات ہو چکی تھی اور ہم بہت ساری باتیں بتا نہیں پائے، صحیح معنوں میں دکھا نہیں پائے۔ یہاں کے ریت میں ہماری گاڑی بھی پھنس گئی تھی، تو یہاں سے نکلتے نکلتے کافی وقت لگ گیا تھا۔ اب یہ ہے کہ آپ جلدی جلدی اسلامی بھائی جوائنٹ ہو جائیں تاکہ ہم آپ کو واضح طور پہ ان مقامات کی زیارت کرا سکیں۔ ہم اس وقت وادی تی میں حاضر ہیں۔ وادی تی یہ ایک وادی ہے، بہت بڑی وادی ہے یہ، جہاں پر موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ قیام فرما رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس وادی کا دیدار نصیب فرمایا، اور بہت طویل سفر کر کے ہم بالکل جو ہے یہ مصر کے بارڈر پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ اس وقت مصر کا بارڈر بالکل ہم ایک دم قریب ہیں اس کے، آپ کو بہت کچھ دکھانا ہے انشاءاللہ۔ یہ وادی تی کا میدان ہے جہاں پر بنی اسرائیل جناب موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رکے ہوئے تھے۔ پورا واقعہ انشاءاللہ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، پورا واقعہ تو نہیں، کچھ نہ کچھ انشاءاللہ۔ وادی تی کا علاقہ دیکھیں، اور یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو عصا مارا تھا اور 12 چشمے جو پھوٹ نکلے تھے، وہ چشمے آج بھی یہاں پر جاری و ساری ہیں، اور وہاں سے پانی کا خروج ہوتا ہے۔ وافر مقدار میں پانی بہہ رہا ہے، اور یہاں سے دن رات پانی بہہ رہا ہوتا ہے، اور پانی نکل کے جا کے جو ہے وہ دریائے نیل کے ساتھ ایک سمندر جو ہے وہ ملا ہوا ہے، یہ پانی جا کے سارا وہاں گر رہا ہوتا ہے۔ یہ پوری وادی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، وادی تی، جس کا سورہ مائدہ کے اندر ذکر آپ کو ملے گا، اور قرآن کریم کے کئی مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وادی کا، اس واقعے کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ دریائے نیل ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بہت بڑا ایک سمندر ہے، دریائے نیل اسی سے ملا ہوا ہے۔ وادی تی کے اندر جناب موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے بنی اسرائیل کے ساتھ جو ہے یہاں پر قیام رہا، اور بنی اسرائیل اس وادی میں 40 سال تک جو ہے وہ یہاں رہی اور ان کا قیام رہا۔ من و سلوہ اسی وادی میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا جاتا۔ من ایک سفید شہد کی طرح کہہ لیں، ایک مشروب تھا، اور سلوہ جو ہے وہ بٹیر کی طرح ایک پرندہ بھنا ہوا آتا جس کو بنی اسرائیل کھایا کرتے تھے۔ اب آپ کو لے کے چلتے ہیں ان چشموں کی طرف۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا جو معجزہ آپ کو دکھاتے ہیں، صدیاں گزر چکی ہیں، ہزارہ ہزار سال بیت چکے ہیں،
آج بھی یہاں پر پانی جاری ہے الحمدللہ۔ آج سے تقریباً 12 سال قبل ہماری حاضری یہاں پر ہوئی تھی۔ اس کے بعد ایک اور سفر رہا ہے ہمارا، آج سے تقریباً 5 سال پہلے، 5.5 سال پہلے کل ایک سفر ہمارا ہوا ہے اور آج پھر ہم آئے ہیں۔ آپ کو معجزے کی طرف لے کے جا رہے ہیں جو جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے عصے سے ظاہر ہوا۔ آپ کو انشاءاللہ دکھاتے ہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب بنی اسرائیل کو لے کر آگے بڑھے پانی کی طرف، سمندر کی جانب، تو آگے کہیں راستہ تھا نہیں۔ حکم خداوندی سے آپ نے اس سمندر پہ، دریا پہ عصا مارا اور وہاں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، 12 راستے بن گئے۔ تو بنی اسرائیل ان راستوں پہ جو ہے وہ انہوں نے سفر کیا اور آگے بڑھے۔ فرعون کا لشکر دیکھ رہا تھا اور انہوں نے بھی مسلسل جب وہ تعاقب کا سلسلہ جاری رکھا، اور جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل جب سمندر کے بیچ راستے پہ چل رہے تھے، یہ بھی اس راستے پہ چل پڑے، اور جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تو بنی اسرائیل کو لے کر وادی تی میں آ گئے، اور جیسے یہ لوگ بیچ میں آئے بنی فرعون کی قوم، تو دریا جو ہے وہ دونوں طرف سے بالکل کلوز ہو گیا، بند ہو گیا، موجیں مارتا ہوا، اور یہ سارے لوگ اس میں ہلاک، تباہ و برباد ہو گئے۔ فرعون کو تو نہ دریا نے قبول کیا، نہ آسمان نے قبول کیا، نہ زمین نے قبول کیا۔ آج وہ جو ہے وہ مقام عبرت ہے لوگوں کے لیے، اور مصر کے میوزیم میں اس کی باڈی پڑی ہوئی ہے۔ اچھا، بیان یہ ہے اس وقت جہاں پر ہم حاضر ہیں، سرکار دو عالم حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر اس وادی میں ہم کھڑے ہیں، اور آپ کو پہلے بھی دکھایا ہے۔ اس وادی کے اندر جو ہے وہ بہت طویل وادی ہے، بہت وسیع وادی ہے، یہ گھومنے کے لیے کافی وقت درکار ہے۔ فرعون تو ہلاک ہو گیا تھا، قوم عمالقہ جو بیت المقدس پہ جس قوم کا قبضہ تھا، ان سے جہاد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جناب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا۔ بنی اسرائیل کو لے کر اس وادی میں جب یہ پہنچے موسیٰ علیہ السلام، تو اس قوم پر، قوم عمالقہ کی ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ یہ لوگوں نے جو ہے وہ گھبرا کر کہہ بیٹھے، اے موسیٰ، آپ اور آپ کا خدا جا کے عمالقہ سے لڑے، قوم عمالقہ سے ہم نہیں لڑتے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا رنج ہوا، بہت تکلیف ہوئی جب انہوں نے اس طرح کی باتیں کری۔ موسیٰ علیہ السلام کی ہی دعاؤں کی برکت سے، آپ کی کڑھن کی برکت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے من و سلوہ کا یہاں پر نازل فرمایا، کیونکہ جب ایسا انہوں نے کہا تو 6 لاکھ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور 6 لاکھ افراد 40 سال تک اس وادی میں بھٹکتے رہے، باہر نہیں نکل پاتے تھے وہ، اسی وادی میں وہ قید ہو گئے، باہر نکل نہیں پاتے تھے وہ، اسی وادی میں رہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے من و سلوہ کا نزول فرمایا یہاں پر۔ من جو ہے ایک مشروب تھا سفید شہد کی طرح جو یہ پیتے، اور سلوہ ایک بٹیر پرندے کی طرح جو ہے وہ ایک شے تھی جو یہ لوگ کھاتے، اس کو بھنا ہوا آتا تھا ہوے میں، اور اس کو پکڑ کے کھایا کرتے تھے۔ من و سلوہ کا نازل یہاں پر ہوتا تھا، اور یہ قوم 40 برس تک کھاتی رہی، پیتی رہی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک پتھر پہ عصا مارا جہاں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ چشمے آج بھی یہاں پر موجود ہیں، آپ کو انشاءاللہ ہم دکھاتے ہیں۔
جناب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا کہ منو سلوا جو کھانا نازل ہوتا تھا، پانی نازل ہوتا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ اس کا ذخیرہ گھر میں جمع مت کرنا، لیکن یہ لوگ بالکل بات نہ مانے اور انہوں نے ذخیرہ کرنا جمع کر دیا کہ اس بیابان جنگل کے اندر سنسان چٹیل میدان میں ہمیں اگر کھانا نہ ملا تو ہم کہاں سے کھائیں گے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے منع فرمایا تھا، اور یہ لوگ نہ مانتے ہوئے کھانے کا ذخیرہ جمع کرنا شروع کر دیے۔ کھانا خراب ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ گوشت سڑتا نہ کھانا خراب ہوتا۔ اسی وقت سے گوشت سڑنے کا اور کھانا وغیرہ خراب ہونے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب آپ کو دکھاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک سے جو 12 چشمے جاری ہوئے تھے۔ نمبر 1، یہ چشمہ دیکھیں جو یہاں سے نکل رہا ہے، سبحان اللہ کہیے اور شیئر کیجیے۔ ایک چشمہ یہاں سے نکل رہا، آپ نے دیکھا، یہ دیکھیں کیسا صاف و شفاف پانی ہے، ماشاء اللہ۔ دوسرا چشمہ یہاں سے دیکھیں آپ، دوسرا چشمہ یہ رہا، تیسرا چشمہ یہ رہا۔ تین چشمے آپ کو یہاں دکھائے ہم نے، اور چوتھا چشمہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں جناب۔ یہ دیکھیے، یہ 4 اور یہ 5۔ اور ایک یہ 6۔ اب آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں، یہ دیکھیے 7۔ یہ 7واں چشمہ ہے جو جناب موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پتھر پہ عصا مارا تھا اور 12 چشمے پھوٹے تھے، جس میں میں آپ کو 7 چشمے دکھا چکا ہوں۔ اب آگے بڑھتے ہیں، پانی کی رفتار دیکھیے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، صاف و شفاف پانی۔ آٹھواں چشمہ یہاں سے دیکھیے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، یہ دیکھیے 9 چشمہ یہ یہاں ہے جو ابل کر آ رہا ہے زمین سے، بالکل یہ دیکھیے، بالکل اندر جو ہے وہ اگر کوئی چیز یہاں پہ ڈالی جائے تو یہ چیز یہاں پہ ٹھہرتی نہیں ہے، بالکل اندر چلی جاتی ہے۔ نہ جانے کتنا گہرا ہے، یہ دیکھیے میں نے پتھر ڈالا یہاں پہ، پتھر چلا گیا اندر، بالکل یہ بالکل دلدل نما ہے، جس طرح دلدل ہوتا ہے اس طرح یہ دلدل نما ہے۔ یہاں پہ اگر میں کھڑا ہوں تو میں بھی اندر جانا شروع کر دوں گا۔ تو یہاں پر میں نے پیر بھی رکھا تھا، پیر بالکل اندر کی جانب جو ہے وہ کھینچنا شروع ہو گیا تھا، لیکن یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر تحقیق کیا ہے، کبھی آج تک ایسا کوئی حادثہ ہوا نہیں ہے۔ معجزے والا پانی، یہ حادثہ کیسے ہوگا یہاں؟ آپ دیکھ سکتے ہیں جناب موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے میں سے ایک معجزہ، 12 چشمے۔ یہ 9واں چشمہ ہم نے آپ کو دکھایا ہے۔ باہر کی جانب آتا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ
آپ کا دن میں پانی نکلتا ہے یا رات میں؟ رات دن یہاں پر الحمدللہ پانی موجیں مار رہا ہوتا ہے۔ آج تک کبھی ایسا حادثہ سننے میں نہیں آیا کہ کوئی یہاں پر ڈوب کر مرا ہے۔ دلدل نما اور ریتیلی زمین ہے، زمین سے پانی نکل رہا ہے۔ یہ دیکھ لیں، 10واں چشمہ آپ کو یہاں سے دکھاتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ ہے 10واں، یہ دیکھیں۔ اور یہ ہے 11واں چشمہ، یہ دیکھیں یہاں سے پانی، یہاں تھوڑا کم پانی نکل رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے لیے یہ معجزہ دکھایا۔ ظاہر کھانے کی چیز تھی، پینے کی چیز تھی، یہاں پر من و سلوہ، لیکن پانی نہیں تھا۔ چونکہ من ایک شہد کی طرح مشروب تھا، سلوہ ایک بٹیر کی طرح بھنا ہوا پرندہ ہوا میں آتا جس کو بنی اسرائیل پکڑتے اور کھا لیتے۔ اچھا جناب، 11واں چشمہ دکھایا تھا، 12واں نظر نہیں آ رہا تھا، 12واں بھی نظر آ گیا ہے۔ 12واں چشمہ یہاں ہے ماشاءاللہ۔ بابو وہی دکھایا تھا آپ نے، 12واں چشمہ ادھر ہے۔ ہاں تو یہ نہیں 12واں، یہ تو آپ کو رات میں بھی دکھایا تھا میں نے، لیکن رات کو نظر نہیں آ رہا تھا نا، ابھی ماشاءاللہ نظر آ رہا ہے۔ اب یہ تمام چشمے جو ہیں مجموعی طور پہ آگے ایک نہر کی صورت اختیار کر کے جو ہے وہ نہر کی شکل میں وافر مقدار میں پانی بہہ رہا ہوتا ہے، اس کی بھی زیارت کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ بس یہ کہ یہ لمحے بار بار زندگی میں آیا نہیں کرتے۔ اگر آپ کے رابطے میں اور بھی اسلامی بھائی ہوں گے، یقیناً ہوں گے، تو ان کو بھی کانٹیکٹ میں لائیے اور ان کو بھی دیدار کروائیے۔ یہ چھوٹا سا ایک بریج ہے، یہ حضرت اوپر کھڑے، اب اس بریج کے اندر سے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی۔ جی بابو، ماشاءاللہ کیا بات ہے، آپ کا تو یہ دوسری بار ہے، بہت زبردست ماشاءاللہ، رات اور آج آئے تھے آپ، بالکل بے شک، کیسا لگ رہا تھا ماشاءاللہ؟ بہت زبردست۔ دیکھیں حضور، ایک چشمہ وہ جاری ہے وہاں سے، تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر جو چشمے ہوں ان میں سے بالکل ایک آدھ بند ہوگا، یہ ایک چشمہ نظر آیا، کیونکہ میں نے ابھی تک 10 چشمے الحمدللہ ڈھونڈ لیے، ایک یہ نظر آ رہا ہے مجھے، کیونکہ کچھ راستے جو ہیں وہ بنے ہیں لیکن وہاں پانی نہیں موجود ہے، اور یہاں پانی ہر جگہ الحمدللہ عز و جل کئی سال گزر گئے ہوں گے، کیونکہ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے محترم اسلامی بھائی، اس وقت ہم وادی تی میں حاضر ہیں، اور وادی تی یہ وہ وادی ہے جہاں پر موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کے ساتھ یہاں پر قیام پذیر رہے۔ فرعون مسلسل آپ کے تعاقب میں تھا، اور جب بالکل قریب آ گیا تھا اور بنی اسرائیل جو ہے وہ آگے کی طرف تھی، پیچھے کی طرف یہ ظالم جو تعاقب کرتے ہوئے جا رہے تھے،
اور آگے دریا تھا، سمندر تھا، تو راستہ تھا ہی نہیں۔ حکم خداوندی سے جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب عصا مارا تو سمندر میں 12 راستے نکل گئے۔ بنی اسرائیل اس میں چل پڑے، انہوں نے دیکھا کہ سمندر کے اندر راستے ہیں، انہوں نے بھی دوڑ لگا دی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل راستہ عبور کر گئے اور بیچ میں یہ لوگ تھے، دونوں طرف سے موجیں مارتا ہوا سمندر قریب آیا اور ساری قوم فرعون کی اس میں دب کے تباہ و برباد ہو گئی، ہلاک ہو گئے سارے کے سارے۔ فرعون کو نہ زمین نے قبول کیا نہ آسمان نے قبول کیا۔ آج بھی جو ہے وہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشانہ بنا ہوا ہے، اور مصر کی جو ہے وہ میوزیم میں اس کی باڈی پڑی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نافرمانی سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ وادی تی جو بہت وسیع وادی ہے، گھومنے کے لیے کافی وقت درکار ہے۔ یہاں پر 40 سال تک بنی اسرائیل کی قوم اس وادی میں رہی، 6 لاکھ تعداد تھی۔ کیوں 40 برس اس وادی میں تھے؟ جب فرعون ہلاک ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے اس وادی میں پہنچے، یہاں سے جو اگلا سفر تھا وہ بیت المقدس کا تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ جو عمالقہ قوم تھی، بنو عمالقہ، ان سے مقابلہ تھا، بیت المقدس میں اس قوم کا قبضہ تھا۔ جب یہاں پر یہ لوگ پہنچے تو اسرائیل کے دلوں پہ ایسا ان کا ہیبت طاری ہوا کہ انہوں نے کہہ دیا اے موسیٰ، خدا جا کے جو ہے وہ ان سے لڑائی کرے، ہم نہیں لڑتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کہ 40 سال تک 6 لاکھ بنی اسرائیل اس وادی میں جو ہے وہ بھٹکتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی کڑھن اور موسیٰ علیہ السلام کی کڑھن کی ظاہر بنی اسرائیل یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی تھے۔ آپ کی کڑھن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے من و سلوہ کا نازل فرمایا جہاں پر۔ من سلوہ ایک پرندہ بٹیر کی طرح بھنا ہوا ہوے میں اڑتا ہوا آتا، بنی اسرائیل اس کو پکڑتے اور کھا لیتے۔ اور من یہ سفید شہد کی طرح ایک مشروب تھا، اس کی برسات ہوتی اور اس کو یہ پیا کرتے تھے، لیکن ظاہر پانی کا انتظام نہیں تھا۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ نے جب حکم دیا، آپ نے اس پتھر پہ عصا مارا، یہی کہ پتھر ہوگا، اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ آج وہ چشمے آج بھی ہم نے آپ کو دکھایا ہے، صدیاں بیت چکی ہیں، ہزار سال گزر چکے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ آج بھی زندہ ہے الحمدللہ۔ ہم طویل سفر کر کے اس مقام پر پہنچے، رات بھی ہم آئے تھے لیکن چونکہ اندھیرا ہو چکا تھا تو ہم نے کسی شہر میں اسٹے کیا۔ ہم نے کہا صبح جائیں گے اور پھر اس مقام کا دیدار کریں گے۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سمندر پہ عصا مارا تھا، 12 چشمے نکلے، وہاں سے 12 راستے نکل گئے تھے۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے کے بعد دریا کے اندر، سمندر کے اندر 12 راستے تو بنے ہی تھے، راستے تو بن ہی گئے تھے، لیکن اس پانی کے نیچے جو پہاڑ تھے، اس پہاڑ کے اندر بھی شکاب آ گیا تھا، اس کے اندر بھی راستہ بن گیا تھا، کیونکہ سمندر بہت پیچھے کی طرف جا چکا ہے اور پہاڑ نمایاں ہو چکا ہے۔ پہاڑ کے اندر ایسا راستہ بنا ہوا ہے، یہاں سے اگلا سفر ہمارا اس جانب ہے، انشاءاللہ آگے چل کے ہم آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جناب موسیٰ علیہ السلام کے صدقہ، موسیٰ علیہ السلام کے یہاں قدم لگے ہیں، ان کی قدموں کے دھول کا صدقہ، اس معجزے کا صدقہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس مقدس مقام کی بار بار زیارت نصیب فرمائے۔ آمین ثم ہمارے آمین۔ والدین کے سنگ اللہ تعالیٰ پیر مرشد کے سنگ ہمیں بار بار حج و عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین اللہ ثم تبارک و تعالیٰ ہمیں دونوں جہان کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہم آمین۔ خصوص بالخصوص اس وقت جو ہندوستان کے مسلمانوں پر جو ہے وہ ظلم ہو رہا ہے، مشرکین جو مظالم ڈھا رہے ہیں، مالک و مولا جناب موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کا واسطہ، اس مقدس وادی کا واسطہ جہاں تیرے نبی کا قیام رہا ہے، یا اللہ ہندوستان کے مسلمانوں پر فضل فرما، ان کے غیب سے امداد فرما، غیب سے مدد فرما، یا اللہ وہ مشرکین و کافرین جو اسلام کو صف ہستی سے مٹانے میں لگے ہیں، یا اللہ ان کے مقدر میں ایمان ہے تو ان کو ایمان والا بنا دے، ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے، اگر ان کافروں کے مقدر میں ایمان نہیں ہے یا اللہ ان کو نست و نابود کر دے، یا اللہ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا کر دے، ہلاک کر دے، تباہ و برباد کر دے، یا اللہ اسلام کو
فتح نصرت عطا فرما، اللہم آمین۔ ملک پاکستان کی خیر فرما، اللہم جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں یا اللہ پریشان حال مسلمانوں کی مدد فرما دے، اللہم آمین۔ ہماری حاضری قبول فرما، اللہم آمین۔ آگے ہمارا لمبا سفر ہے، اللہ تعالیٰ آگے کا سفر ہمارے لیے آسان فرمائے، اللہم آمین۔ اور جو بھائی یہاں پر شریک ہیں اور جو ہے وہ لائیو جو شریک ہیں اسلامی بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی پریشانیاں، نچاکیاں، بیماریاں دور فرمائے، اللہم اللہ آمین۔ بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہم آمین۔ رشتے کی رکاوٹوں کو دور فرمائے، اللہم اللہ آمین۔ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دعوت اسلامی کا بہترین مبلغ بنائے، اللہم آمین۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری تیری دھوم دھوم مچی ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔